ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی محبتوں کا موسم ختم کیوں گیا. ہارون رشید صاحب بریک پہ جانے سے پہلے اقبال ظفر جھگڑا صاحب نے کہا کہ ملک کو اس وقت بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, موجودہ حالات ایسے ہیں اور حکومت کا قبلہ درست کرنا چاہتے ہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ جو سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ ہے یا کوئی اور بھی عوامل ہے؟ نہیں, نون لیگ کی تو پالیسی میں دیکھیے تبدیلی اس وقت آنی شروع ہوئی جب مولانا فضل الرحمان چھوڑ گئے. اس کے فوراً بعد ایم کیو ایم نے اپنا بھاؤ بڑھانے کی کوشش کی, میں تو کہوں گا بلیک میل کرنے کی کوشش کی رادر, اور وہ بھی الگ ہو کے بیٹھ گئے تو میجورٹی ختم ہو گئی. سارا پریشر عوام کا نواز شریف پہ چلا گیا. نواز شریف صاحب پھر جوڈیشری اور آرمی کی جو انہوں نے بات کی وہ سیاسی کوئی یو ٹرن ہے ان کا, اس پہ بھی آتے ہیں تو پریشر ان پہ چلا گیا. وہ مطالبے انہیں پیش کرنا پڑے, ورنہ وہ وقت اسی طرح گزار دینا چاہتے تھے. اب جب وہ مطالبے پیش کیے تو یہ حکومت تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ کچھ کر سکے. یہ تو نوٹ چھاپ سکتی, یہ حکومت اور تو کچھ کر نہیں سکتی. اس کی وجہ سے یہ اصل میں ایجنڈا نواز شریف کا ہے ہی نہیں, اگرچہ وہ ایجنڈا بہت کچھ درست ہے. یہ میڈیا کا بنایا ہوا ایجنڈا ہے. اتنی ساری ڈیبیٹ آپ وہ سارے اگر نکال لیں, اگر اس دوران وہ نکال کے لیں, یہ ساری میڈیا میں ڈیبیٹ ہوئی نا, کرپشن پہ, فلاں چیز پہ, بیڈ گورننس پہ, بجلی پہ, فلاں چیز پہ. اصل میں یہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر تھے ہی نہیں. کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان تھی نہیں. ججوں کی بحالی کی تحریک آپ کے سامنے ہے نا, کس طرح جج بحال ہوئے. آپ سارے عوام کے سامنے ان پاپولر کھڑے ہیں اور شعبدہ بازی کر رہے ہیں. باقی جو آپ کہتے ہیں نا کہ سینٹ کا الیکشن ہے, یہ ادروائز فیکٹرز ہیں. لیکن یہ تو سارے فیکٹر پھر بیچ میں آ جائیں گے, پھر بیچ میں امریکہ بھی آ جائے گا. سپیس تو انہوں نے خود دی امریکہ کو. آپ کو یاد ہے, اگر آپ نے اس وقت اس کی مانیٹرنگ کی تھی, کہ پہلے 4-5 ہفتے تو ISI والے سیاسی جماعتوں کی مانیٹرنگ تک نہیں کر رہے تھے. پھر جب بڑے پیمانے پر کرپشن شروع ہوئی تو انہوں نے یہ کام شروع کیا. نہیں, آپ کو یاد ہے کہ فوجی وردی میں لوگ سڑک پہ نہیں جا سکتے تھے, یہ تو فوج کی حالت تھی. مطلب ابھی بھی ایسی اور حالت ہے. چیف آف آرمی سٹاف کو یہ کہنا پڑا تھا کہ کور کمانڈروں کو پاشا صاحب کو ایکسٹینشن مل رہی ہے. جی, پاشا صاحب کو ایکسٹینشن مل رہی ہے. پاشا صاحب کو ظاہر ہے ایکسٹینشن ملے گی. جمہوری فیصلہ یہ اس پوزیشن میں ہے کہ یہ انکار کر سکتے ہیں. ان کو کوئی مارل گراؤنڈ ہے ان کے پاس, یہ اس پوزیشن میں ہے کہ فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ, آپ نے ساری چیزیں سنی اور بار بار ذکر یہی آ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی حکومت اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سیاسی محبتوں کا سلسلہ جاری رکھا جاتا. کرپشن ہے, نااہلیاں ہیں, نہ مورل گراؤنڈز ہیں. پنجاب اسمبلی میں جو آگے جا کے ماحول بن رہا ہے, جہاں پہ کہ نون لیگ نے آپ کو ڈمپ کر دیا ہے, وہاں پہ حالات کیسے بنیں گے اب؟ دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی کسی کی رائے ہے مجھے اس کا احترام ہے, لیکن صرف ان کے کہہ دینے سے کہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, میں سن رہی ہوں بہت دیر سے. اور جہاں تک ابھی مجھے حیرت ہوئی, ہارون رشید صاحب بڑے سینئر ہمارے تجزیہ کار ہیں, انہوں نے کہا کہ فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کیسے, ہم کس سے لڑیں؟ اپنی فوج سے لڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں آپ ہمیں. یعنی پروفیشنل فوج ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے, وار آن ٹیرر میں ہمارے ساتھ کھڑی ہے, تو آپ یعنی ایک نیا محاذ کھلوانا چاہتے ہیں کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو جائیں. اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک جو ہے وہ حالات ہیں, اور اس وقت جس وار میں ہم داخل ہو چکے ہیں وہاں پر بار بار پوزیشنز چینج کرنا آسان بات نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, میں تھوڑی سی باتوں پہ جو جھگڑا صاحب نے ابھی پنجاب کے حوالے سے باتیں کی, اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہتی ہوں کہ جھگڑا صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں, ابھی خود وہ فرما رہے تھے کہ انہیں جو ہے وہ کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ یہ اقلیت میں ہے, اور یہ اقلیت میں رہ کے غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت جو ہے وہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو کیا ظفر اقبال جھگڑا صاحب یہ فرمائیں گے کہ کیا وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں, ہم تو ابھی بھی یہ بات کہتے ہیں, ہم تو ابھی بھی ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو ہر تیسرے دن نکال رہے تھے یہ, آپ اپنی ان کی سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھیں, ہر تیسرے دن کہاں ہم ان کی چھٹی کر دیں گے, ہم ان کو فارغ کر دیں گے, ہم ان کو نکال دیں گے, وہ ہم ہی تھے. آج جو جھگڑا صاحب باتیں کر رہے ہیں, یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ آپ محاذ آرائی کی طرف جائیں, اور نہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ان حالات میں پاکستان کو ان کرائسس سے نکال سکتی ہے. سب کو مل کے بات کرنی چاہیے, مل کے بیٹھ کے بات, اور جب بات کی تو ایک سہانی بات کر دی جو بالکل ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے کہ جی فوج کو اور عدلیہ کو ساتھ بٹھا لیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ فیصلے کر سکے. قانون اور آئین میں ہر ایک دائرہ کار ادارے کا متعین ہے, عدلیہ کو اپنا کام کرنا ہے, فوج کو اپنا کام کرنا ہے, اور جو ایگزیکٹو ہے پارلیمنٹ ہے اس کو پالیسیاں بنانی ہیں. آپ جو پالیسی میکنگ ادارے ہیں ان کو آپ اس کا جواب لے لیتے ہیں کہ اقلیت میں بیٹھ کے حکومت کریں گے, اور یہ کیا لاجک تھی کہ فوج اور عدلیہ کو بھی ساتھ بٹھایا جائے؟ بس یہی بہت اچھا سوال انہوں نے خود ہی ہٹا دیا کہ ہم نے کیوں یہ بات کی ہے. یہ بات ہم نے ان کی نااہلی کی وجہ سے کی ہے.
اگر یہ جوڈیشری کے فیصلوں پر عمل درآمد کرتے اور جو جوڈیشری چاہتی تھی وہ امپلیمنٹ ہو جاتا، اور اگر یہ فوجی آپریشنز سے پہلے تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کے فیصلے کرتے، تو میرے خیال میں یہ صورتحال نہ بنتی اور نہ ہم اس سٹیج پہ پہنچتے کہ جی اب ان سب کو ہم فوج کو اگر لانا چاہتے ہیں کہ یہ ٹیک اوور کر لے تو ان کو ہم اس طرح دعوت دیں گے۔ دیکھیں جی یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے جو بات ہو رہی ہے وہ عوام کو بھی پتہ ہو۔ ہم نے فوج کی بات اگر کی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج کا جو ایک اہم کردار بتایا جا رہا ہے اس وار آن ٹیرر میں، اس پہ انہوں نے کیا اچیو کیا ہے، اور آیا جو اچیو کیا ہے وہ ایک پائیدار حل ہے یا کہ نہیں، یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، اور پھر اسی سٹیج پہ جانا ہے جس میں 14 نکاتی قرارداد میں ہم نے کہا ہے کہ کمپریہنسو ڈائیلاگ ود آل دا جینوئن سٹیک ہولڈر۔ تو یہ چیزیں عوام کے سامنے آ کر بتانی چاہیے کہ جی یہ جو ہم نے کیا ہے یہ اس سے سب کچھ حل ہو گیا یا نہیں، یہ پھر ہم ادھر ہی جائیں گے، اور پھر یہ جو جوڈیشری کا مسئلہ سامنے آتا ہے اور وہ جو فیصلے نہیں ہوتے، یہ بھی ہم چاہتے تھے کہ یہ بات بھی حل ہو جائے اور حکومت اپنا قبلہ، یہ تو ہم ان کی فیور میں بات کرتے ہیں، ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ 3 سال پہلے ہم نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ حکومت چلتی رہی اور انہوں نے اپنا وقت ماشاءاللہ 3 سال گزار دیے، 2 سال اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری کریں، لیکن یہ جو ہیں ایک دوسری سمت میں چل پڑے ہیں جی، یہ انہوں نے خود لڑائی ایک اٹھا دی۔ ہم تو کہتے ہیں خدا کے لیے مت کریں، ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ یہ اپنا وقت پورا کریں، یہ اپنی حکومت کریں، جو مینڈیٹ ان کو ملا ہے۔ جگرا صاحب یہاں وہ پہ پورا ہو۔ نیوز اپڈیٹس کے لیے ہم ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب واپس آتے ہیں عثمان بخاری صاحب میں آپ کا ورژن بھی لیتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔